پانچواں اٹھ کے کہتا ہے ابلیس کو مخاطب کر کے کہتا ہے اچھا جب پہلی دفعہ کوئی اٹھتا ہوتا ہے نا تو پہلے افسر کو آپ نے تمیز سے بات کرنی ہوتی ہے، افسر کے اس کی مدح سرائی کرنی ہوتی ہے، پھر مدح بیان کرنا ہوتا ہے. تو پانچواں پہلی دفعہ اٹھا ہے نا، اس نے کہا ہے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار. کہ تیری وجہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو نے جب چاہا ایکسپوز کر دیا ساری چیزوں کو. آب اگل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، اب لائے جنت تیری تعلیم سے دانا کار. ٹھیک ہے، سارا نظام تو تیری وجہ سے چل رہا ہے. ابلائے جنت کون ہوتا ہے؟ یہ معصوم، یہ ابلائے جنت ہے نا جس نے کہا تھا کہ تجھے کہا تھا کہ یہ تو نے درخت نہیں کھانا پھل، بولا تھا نا اس بھولے بھالے کا درخت کھائے گا تجھے دوام ملے گا نا، اس نے درخت کھا لیا. ابلائے جنت ابلا کہتے ہیں بھولا بھالا انسان، ابلائے جنت رہتا تو ادھر تھا نا، اسی نے تو اس کو ایجوکیٹ کیا کہ بھائی تو مطلب کھا نا یہ سب کچھ، تو تھوڑا سا تو کچھ کرنا، یہ کیا ہر وقت جناب تو فقط اللہ اللہ. تو کہتے ہیں اب لائے جنت تیری اے ابلیس تیری تعلیم سے دانا کار، جناب تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں. کون؟ خدا کو کہہ رہا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر تو وہ خدا محرم نہیں ہے اس فطرت کا، اس انسان کی فطرت کا. سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار. اوئے ہوئے ہوئے، کہ جتنا اس مشین کو تو سمجھتا ہے اتنا تو اس کا بنانے والا نہیں سمجھتا. اس لیے تو وہاں سے جا کے اس کو کرپٹ کرتا ہے جدھر سے اس کو مطلب کمال ہے نا. تعریف کوئی کرے افسر کی تو اس طرح کرے. کہتا ہے کام تھا جس کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سر نگوں شرمسار. کہ جو ہر وقت بیٹھ کے تسبیح کرتے تھے وہ فرشتے جو ہر وقت تسبیح تقدیس کرتے تھے، تیری غیرت سے ایک تو ہی تھا جو اٹھ کے جس نے کہا کہ میں نے نہیں سجدہ کرنا اس کو. وہ سارے دیکھ رہتے ہیں اس نے جناب بڑا ہمت کی ہے. آج تک وہ پیچھے جو ہے نا عرش پہ وہ تیری وجہ سے شرمسار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو آج تک کبھی خدا کے آگے نوٹ آف ڈسینٹ نہیں رکھ سکے. ایک ہمت اسی نے کی کہ تیری غیرت تھی جس نے پورے فرشتوں کو شرمسار کر دیا. یعنی کیا کمال تعریف کی. گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار. اگرچہ پوری افرنگ کے انگریزوں کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ اگرچہ تیرے گھر کی لونڈی ہے، سارے تیرے ہی بیسیکلی تیرے ہی مطلب تو ہی صاحب، تو ہی ایک ان کا جادوگر ہے، اسی کے تیرے سحر میں آئے ہوئے ہیں. لیکن اب سچویشن اس طرح کی ہو چکی ہے کہ میں آئی ایم نو مور ٹرسٹ دیئر وزڈم. اب ان کی جو ایکومن ہے نا اس پہ مجھے کنسرنز ہیں. کیوں کنسرنز ہیں؟ اتنا زبردست تو وہ تیرے افرنگ کے جو برٹش ہیں سارے اتنا زبردست تو زمانے کو چلا رہے ہیں. کہتا نا یہ جو کمیونزم کا تھریٹ ہے نا اس کو یہ ٹیکل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اس تھریٹ کی انٹینسٹی کو فورسی ہی نہیں کر رہے. اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار. کیوں؟ وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مزدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار. یہ جو کارل مارکس تھا نا یہودی تھا، پتہ ہے وہ، اور جو یہ لینن تھا نا یہ بھی یہودی تھا. وہ یہودی فتنہ گر جس نے کتاب لکھ دی ہے، وہ روح مزدق کا بروز. مزدق بیسیکلی 500 سم تھنگ میں عیسوی میں پرشین فلاسفر تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے سب سے پہلے ویسے کمیونسٹ فلاسفی جو ہے نا وہ افلاطون پلاٹو نے دی تھی، اس کو ریوائیو کیا تھا مزدق نے، حکیم مزدق نے. تو حکیم مزدق جو پرشین تھے ان کی فلاسفی، ان کی روح کا بروز کہتے ہیں ایک روح کا دوسرے میں جا کے اپیئر ہو جانا. تو جو کارل مارکس ہے یہ بیسیکلی اس حکیم مزدق کی روح کا بروز ہے. وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مزدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار. کہ اب اس کی جو پولیٹیکل فلاسفی آ گئی ہے اس سے تو ہر قبا تار تار ہونے کو ہے. زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرغ، کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روز کا. زاغ دشتی کہتے ہیں جنگلی کبا. شاہین چرغ تو کلاس ہوتی ہے نا، ایک کیلیپر ہے، ایک کلاس ہے نا شاہین چرغ. اور جنگلی کبا کیا ہوتا ہے؟ غریب آدمی. تو غریب آدمی مزدور کس کے برابر ہونے لگا ہے؟ ایلیٹ کلب کے، ایلیٹ کلب میں آنے لگا ہے. زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرغ،
کتنی صورت سے بدلتا ہے کتنا مطلب تیزی سے نظام بدل رہا ہے. مزاج روزگار، یہ روزگار کا دنیا میں دنیا داری کا مزاج کتنی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. پیچھے کون ہے؟ کارل مارکس کی کتاب ڈاس کیپٹل. چھا گئی اشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار. کہ جو اس کی پولیٹیکل فلسفی تھی، کمیونسٹ فلسفی، وہ تو سپریڈ ہو کے پورے فلک پر چھا گئی ہے. ہم تو سمجھے تھے ایک مٹھی بھر غبار ہے، تھوڑی سی مطلب اتنی سی مٹی ہے مٹھی بھر، وہ تو پورے فلک پر چھا گئی ہے آندھی بن کر. فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہ سارو مرغزارو جوئے بار. کہ جو فتنہ فردا، جو آنے والے کل کا، جو ابھی آج کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے آج کا، اس کی جو ہیبت ہے، اس کا خوف اتنا زیادہ ہے. کانپتے ہیں کوہ سارو مرغزارو جوئے بار. کوہ سار کہتے ہیں پہاڑ کو، مرغزار کہتے ہیں میدانوں کو، کھیت کھلیان کو، جوئے بار کہتے ہیں ندیوں کو. ہر چیز جو ہے نا اس پہ کپ کپی تاری ہے اس کمیونسٹ فلسفی کی وجہ سے. کیپٹلزم گیا، اتنا خوفناک طریقے سے نظام کو تھریٹ کیا تھا اس نے. میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا تھا فقط تیری سیادت پر مدار. کہ وہ جو تو نے نظام قائم کیا ہوا تھا، اور بھائی جان وہ زیر و زبر ہونے کو ہے، جو صرف تیرے گرد گھومتا تھا نظام. اب بچو، اسی لیے مجھے بہت بڑا تھریٹ ہے اس سے. ابلیس اب کھڑا ہو کے کہتا ہے، اچھا ابلیس کو دیکھیے گا، بیسیکلی ابلیس ہے، اصل میں تو پیچھے اقبال ہے. اقبال نے اس وقت جب یہ کمیونسٹ فلسفی اتنی زور و شور سے آ رہی تھی، دنیا کا کوئی دانشور اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس فلسفی کا انجام کیا ہوتا ہے. اقبال نے اس وقت اس کا انجام لکھ دیا تھا. ابھی آپ دیکھیے گا، اسی لیے کہتا ہے حدیث پاک ہے نا، اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو وہ دیکھیے گا ابلیس اب کھڑا ہو کے کہتا ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو. ہر طرف یعنی جہان رنگ و بو جو ہے نا، سارا دنیا کا نظام میرے دستے تصرف. کیا زمین، کیا محرما، کیا آسمان تو بتو، کیا زمین، کیا چاند سورج، کیا آسمان طے در طے. دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا شرق و غرب، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو. اوئے ہوئے ہوئے، اس وقت گرمایا نہیں تھا. اقبال نے اس وقت بتایا تھا جب یہ جنگ عظیم لگے گی، اس کے بعد دیکھ لینا جو آرڈر بنے گا نا وہ سارا پھر میرا ہی ہوگا، اور میں نے ان کو آپس میں لڑوا کے ختم کرا دینا ہے. اور بالکل بعد میں ایسا ہی ہوا جیسا اقبال نے دیکھا. کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. یہ اس کہہ رہا ہے یہ میری پاور ہے. تم نے ابھی سمجھا کیا ہے میرے نظام کو؟ کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، میرے سسٹم کو جو بچوں کا کھیل سمجھتا ہے، جو شیشے کا کام سمجھتا ہے نا کہ ایک پتھر مارو سارے شیشے ٹوٹ جائیں، نہ. کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے مطلب میرے نظام کو توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو، میرے نظام کی جو جام و سبو ہیں، یہ برتن توڑ کے دیکھو نا، پھر دیکھنا میں کرتا کیا ہوں تمہارے ساتھ حشر. اور جس نے کوشش کی ہے اس کا حشر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کیا ہوا ہے، سب نے دیکھا. یہ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. پھر دست فطرت نے کیا ہے جن گرے بانوں کو چاک، مزد کی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو. انتہائی خوبصورت شعر. آج اگر کوئی کمیونسٹ فلسفی کی طرف پاکستان میں نا، یہ جو ان کو عرف عام میں سرخے بھی کہتے ہیں، کمیونسٹ بھی کہتے ہیں، سوشلسٹ بھی کہتے ہیں، مزدقیت کے سارے وہ ہیں. ان پہ اگر کسی نے مائل ہونا بھی ہے نا، کوئی ہوتا بھی، بہت سارے لوگ مائل ہوتے ہیں، فیض احمد فیض کی غزلیں پڑھتے ہیں مائل ہوتے ہیں، وہ اقبال کے اس شعر کو صرف پڑھ لیں. کہتا ہے کہ دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے افسر بنایا ہے اور جس کو اللہ نے ماتحت بنایا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹھیکیدار بنایا ہے، جس کو مزدور بنایا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم بنایا ہے، جس کو اللہ نے شاگرد بنایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مالک مکان بنایا ہے، جس کو کرایہ دار بنایا ہے. اس نظام کو تم الٹا نہیں کر سکتے کیونکہ اٹس اے نیچرل سسٹم. دنیا چلتی اس سسٹم سے. کہتا ہے دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزد کی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو.
جس کے گریباں چاک ہو گئے نا فطرت نے کیے، جس کو فطرت نے مقام کسی کے تابع دے دیا ہے، آپ مزدکی منطق کمیونسٹ فلسفی کی سوزن سے، کی سوئی سے اس کا گریبان سی نہیں سکتے۔ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، قرآنک فلسفی ہے یہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، یہ اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ جو دین اسلام ہے اگر اتنا ہی بڑی فلسفی آف لائف ہے تو یہ مکہ جو کہ اس وقت کا سب سے بڑا کیپٹل سٹی تھا، اس کے کسی امیر آدمی کے اوپر کیوں نازل نہیں ہوا؟ ایک غریب لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے، کچھ امیر بھی تو ہوتے ہیں، سرمایہ دار بھی تو ہوتے ہیں، تو اگر اتنی ہی یہ قیمتی چیز تھی تو یہ جو رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو اتنے امیر آدمی تو نہیں ہے، ان پہ نازل ہو گیا تو کسی بڑے آدمی میں نازل ہو گیا، اتنی قیمتی چیز تھی۔ اللہ سبحانہ نے بڑا خوبصورت کیا، اللہ سبحانہ کہتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، اچھا تم تقسیم کرو گے اللہ کی رحمت کو، تم بتاؤ گے ہمیں کہ ہم اس قرآن کو کس کی طرف ڈائیورٹ کریں، اور جس سے تو امپریس ہو رہے ہو، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم ہیں جنہوں نے تم لوگوں کے درمیان میں معیشت کو تقسیم کیا ہے۔ سرمایہ دار کسی کو بنایا؟ ہم نے بنایا۔ مزدور کس کو بنایا؟ ہم نے بنایا۔ فی الحیات دنیا کی زندگی میں ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہم نے، لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ تم میں سے ایک دوسرے سے کام نکلوا سکے، کیونکہ دنیا نہیں چلانی۔ ٹھیکیدار کہے چنائی کرو دیواروں کی، مزدور کہے میں تو نہیں کرتا، تو نواب ہے، کہتا ٹھیک ہے بھائی جان دیہڑی بھی نہیں دینی تینے، جا کسی اور سے جا کے پیسے لے، وہ خود ہی کرے گا، کیونکہ اس کی معیشت اللہ نے کس کے کنٹرول میں دی؟ ٹھیکیدار کے۔ یہ جو دنیا چل رہی ہے نا، یہ دنیا چل رہی ہے، یہ کسی نظام کے تحت چل رہی ہے، وہ یہ نظام ہے، ٹھیک ہے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، لیکن یہ جو رحمت ہے نا، یہ قرآن پاک کی فلسفی کی کسٹوڈین شپ ہے، یہ تمہاری معیشت کی برتری یا کسی کی تابع ہونے سے بہت بیونڈ، بہت بڑی چیز ہے، جس کو اللہ چاہے دے دے، ٹھیک۔ تو یہ بات کہ معیشت میں کون اوپر ہے کون نیچے ہے، اس کے ذریعے مجھے بلیک میل نہ کرو کہ قرآن امیروں پہ کیوں نہیں اترا۔ یہ تو میں نے اس لیے سسٹم رکھا ہوا ہے تاکہ دنیا چلتی رہے، میں نے قیامت تک دنیا کو لے کر جانا ہے، کیونکہ میں نے اس میں بندوں کو آزمانا ہے، دنیا چلانی بھی تو ہے۔ اگر دنیا اس طرح نہ چل رہی ہوتی تو اتنی آبادی کے لیے آج کاشتکاری اس لیول پہ ہوتی کہ سب کو ملتا، آج کنسٹرکشن اتنی کیسے ہوتی کہ سارے رہتے اپنے گھروں میں، آج ذرائع آمد و رفت، گاڑیاں، جہاز آج کس طرح بنتے اگر یہ میں نے ایک کو دوسرے پہ فضیلت دے کے کام نہ چلائے ہوتے، ادارے کیسے چلتے؟ تو یہ جو فلسفی ہے نا کمیونزم کہ سارے برابر، نیشنلائز کر دو، ساری ملیں بھی خرید لو، ذوالفقار علی بھٹو زندہ باد، یہ بھائی جان یہ نہیں چلنے والا۔ سرمایہ دار کو سرمایہ دار رہنے دو، مزدور کو مزدور رہنے دو، اللہ نے بنائے، ٹھیک ہے۔ تو کمیونسٹ فلسفی انہیرنٹلی سسٹینیبل نہیں ہے، اور اس کو اقبال کی نظر سے سمجھیں، دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزد کی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفع۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، اشتراکی یہی کمیونسٹ سوشلسٹ، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو ابلیس کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار اشفتہ مغز اشفتہ منہ۔ اچھا موٹیویشن ان کی کیا ہے کہ غریب تھے، سرمایہ دار کی ایسی کی تیسی، تو فلسفی تو ادھر سے جنم لے رہی ہے پیٹ سے، جس کی فلسفی پیٹ سے جنم لے رہی ہوتی ہے وہ تھریٹ نہیں ہوتا، یاد رکھیں، جس کی فلسفی، جس کی موٹیویشن پیٹ سے جنم لے رہی ہوتی ہے، اپنے مطلب اپنے معاش سے، اثر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا، زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش، اس جنوں سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا، جو یہ کہتا تھا خرد سے کہ بہانے نہ تراش۔ تو جب ادھر سے لے گی نا فلسفی جنم پیٹ سے، غربت کی وجہ سے، سسٹینیبل نہیں ہوتی۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار اشفتہ مغز اشفتہ منہ،
ہاں کون ڈرا سکتا ہے مجھے؟ ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. اف خال خال اس قوم میں آتے ہیں وہ اب تک نظر کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو. اب اسے تھوڑا سا ڈیکوڈ کر لیتے ہیں کہ خطرہ کس سے ہے. کہتا ہے کہ اب دیکھیں نا، میں کہتا ہوں کہ کیسے ہم اقبال کے دیوانے نہ ہوں، کیسے اقبال کے دیوانے نہ ہوں. کمیونزم کی موت تو ہوئی ہے کولڈ وار کے بعد. کولڈ وار کے بعد اقبال نے تو ابھی جنگ عظیم بھی نہیں شروع ہوئی، اس سے پہلے لکھ دی کہ کب چرا سکتے ہیں مجھ کو اس طرح کی کوچ اگر یہ پریشان روزگار ہے شفتہ مغزہ شفتہ منہ اتقوا فراست المومنین انہ ینظر بنور اللہ. تو اقبال کا دیوانہ کوئی کیسے نہ ہو. یہ وہ باتیں ہیں جو اقبال کے ساتھ محبت میں ہمیں جکڑ لیتی ہیں، اس کا وزڈم، اس کی ایکومن، اس کی پولیٹیکل ایکومن. کہتا ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے. خاکستر کوئلہ جل گئی ہے نا، امت تو تباہ ہو گئی. وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. ہے شور زمانے میں ہو گئے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. یہ راکھ کا ڈھیر، وہ کہتا ہے مجھے اس راکھ کے اندر سے بھی چنگاری نظر آ رہی ہے. اگر مجھ کو خاکستر کہتے ہیں راکھ، ہے اگر مجھ کو خطرہ کا خطرہ ہے تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں اب تک شرار آرزو. کیسے؟ اگر یہ ہو گیا ربط و ضبط ملت بیضا ہو گئی. اف، ربط و ضبط ملت بیضا مسلم کی نجات. ایشیا والے اس نقطے سے اب تک بے خبر. یہ اگر چنگاری بھڑک اٹھی تو میں نے نہیں جانا. اگر ان کو پتہ لگ گیا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر، اقبال کہتے ہیں پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہوں. ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر. تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. اگر انہوں نے اپنے وطنیت کے بتوں کو توڑ دیا، یہ چنگاری ہے جو میں نے آگ نہیں بننے دینی. اگر انہیں ریلائز ہو گیا کہ عصر حاضر کا بت، اقبال کہتے ہیں نا کہ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساکین بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے. یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. اور آخر پہ جو اقبال نے کہا ہے نا، یقین کریں اگر آج اقبال زندہ ہوتے نا تو سیڈیشن چارجز پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پیشیاں بھگت رہے ہوتے. کہتے ہیں نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. کیوں خاک میں ملا دے؟ اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے. وہ مطلب ایسے ہی نہیں تھے، لیکن ہم نے تو اس بت کو سنبھال کے رکھنا ہے. ہم نے تو کہنا نہیں جی، ہر مسلم ملک اپنی کیئر کرے. سعودی عرب اپنا آپ دیکھے، غزہ میں جو ہوتا ہے ہو. ایجپٹ کو چاہیے رفح کراسنگ بند رکھے، غزہ میں مرتے ہیں مریں. لیبنان کو چاہیے اپنی اکانومی کو دیکھے، کسی کو سٹیزن شپ نہیں دینی فلسطینی کو. ترکی کو چاہیے اپنی ٹریڈ کی فکر کرے، غزہ میں جو ہوتا ہے ہو. پاکستان کو چاہیے کہ اپنی جو بارڈر ہے، فینس ہے، اس کو اور زیادہ مضبوط کر لے. افغانستان میں جو ہوتا ہے ہو. اقبال یہ نہیں کہتے تھے. اقبال کہتے نہ افغانیم و نہ ترک و تتاریم، چمن زادیم واز یک شاخساریم، تمیز رنگ و بو برما حرام است کہ ماں پروردہ یک نو بہاری. کہ نہ میں افغانی، نہ میں ترک، نہ میں تتاری.
چمن زادیم واز یک شخص، میں ایک چمن کا رہنے والا ایک ہی شاخ سے ہوں، تمیز رنگ و بو برما حرام است، میرے اوپر رنگ اور نسل کی تمیز حرام ہے، کہ ماں پروردائے یک نو بہار، کہ میری پرورش ایک نو بہار یعنی اسلام میں ہوئی۔ تو یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں۔ ویسے کہتے رہو اقبال ہمارے جو ہے نا وہ قومی ہیرو ہیں، لیکن بچا کے رکھنا کہ اقبال کی فلسفی قوم کو پتہ نہ چل جائے۔ تو یہ تھی وہ چنگاری جس کے اندر پوٹینشل ہے کہ وہ کہیں بھڑکتی ہوئی آگ نہ بن جائے۔ ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں اب تک شرار آرزو، شرار آرزو میں نے بتا دیا نا کیا ہے، یہ ہے شرار آرزو، اس کا نام نہیں لینا، کبھی پکڑ کے لے جائیں گے۔ خال خال اس قوم میں آتے ہیں وہ اب تک نظر، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ اور ان میں بھی یہ جو جعلی کہتے ہیں نا جی غلامی نامنظور، دو چپیڑیں لگاؤ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ ہی جناب سب کچھ ہے، ہم مذمت کرتے ہیں ہر چیز کی۔ اس طرح کے لوگوں سے کسی کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ خطرہ ہوتا ہے جو تہجد کے وقت اٹھ کے اتنا روتا ہے کہ اس کا جائنماز تر ہو جاتا ہے۔ اقبال کے وہ ہوا کرتے ہیں نا خادم، نام ان کا کیا تھا، علی بخش، وہ کہتے ہیں کہ میں صبح نا اقبال کا جو نسخہ ہوتا تھا نا مصحف، قرآن پاک تو سارے، ہر قرآن پاک کا جو ڈفرینٹ بائنڈنگ ہوتی ہے اس کو مصحف کہتے ہیں، ڈفرینٹ، ہر بندے مصحف ڈفرینٹ ہوتے ہیں، قرآن سب کے پاس ہوتا ہے۔ تو جو اقبال کا مصحف ہوتا تھا نا، وہ کہتا ہے میں صبح اٹھ کے دھوپ میں رکھتا تھا خشک ہونے کے لیے۔ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، تو جس میں جب یہ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں تب وہ خطرہ ہوتا ہے۔ یہ ممی ڈیڈی کی پارٹی خطرہ نہیں ہوتا کسی کے لیے۔ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، تھوڑا سا اس کو ڈیکوڈ کر لیتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ گرچہ اندر خلوت و جلوت خدا است، اگرچہ تنہائی میں بھی خدا ہے، اور جو دن کے وقت آپ سارا زمانے میں نکلتے ہیں، سسٹم کے اندر جاتے ہیں، اس میں بھی خدا ہے، لیکن خلوت آغاز است جلوت انتہا است۔ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تہجد سے ہوتا ہے، وہاں پختہ ہوتا ہے نا انسان۔ چو پختہ شبیرہ بر سلطنت جمزہ، گفتنی پیغمبری درد سر است، تو نے مجھے کہا ہے کہ پیغمبری درد سر ہے، میں چپ کر کے اندر اللہ اللہ کرتا رہوں تہجد کر، بس اٹس انف؟ نا بھائی، عشق چوں کامل شود آدم گر است۔ عشق جب رات کو پختہ ہو جاتا ہے نا، عشق چوں کامل شود، پھر وہ دن میں نکلتا ہے آدم گر ہونے کے لیے، پھر وہ زمانے کو تبدیل کرنے کے لیے دن میں نکلتا ہے۔ رات کو پختہ ہوتا ہے، دن میں نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی سجدہ لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام۔ تو جب وہ سجدہ ہو جاتا ہے نا انسان کا پختہ، پھر وہ دنیا میں کسی کا سجدہ نہیں کرتا کسی اور کو۔ ایک جس نے ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ جس کے یہاں پہ ایک رب آ جائے نا، اس سے کسی اور کا خوف نہیں آتا، اور جس کے دل میں دنیا کے خوف ہوں ادھر رب کا خوف نہیں ہوا کرتا، وہ بزدل آدمی ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است، شرک را در خوف مزمردیدہ است۔ ہر وہ جو رمز مصطفیٰ کو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ غیر اللہ کے خوف میں بھی شرک پوشیدہ ہے۔ تو یہ جو اشک سحرگاہی ہے، اس کو ایک اور جگہ اقبال نے بہت پیارا کہا، جب وہ مخاطب تھے نا اس کو ترک، کمال عطا ترک کو کہتے تھے کہ کمال عطا ترک نے سیکولرزم، اپنے ملک کو سیکولر نہج پہ ڈال دیا تھا نا، اور فوج کو محافظ بنایا سیکولرزم کا، اور پھر ساتھ میں جو ان کا رسم الخط تھا عربی والا اس کو بھی بدل کے لیٹن کر دیا تھا۔ تو اقبال نے کہا لا دینی اور لاطینی کس پیچ میں الجھا تو؟ لا دینی سیکولرزم، لاطینی لیٹن رسم الخط، کس پیچ میں الجھا؟ دارو ہے ضعیفوں کا لا غالب الا ہو، اگر دوبارہ عروج چاہیے نا تو اس پہ آ جاؤ، لا غالب الا ہو۔ بے عشق سحرگاہی تقویم خودی مشکل، راتوں کو اٹھ کر رونے کے بغیر تقویم خودی کی کو قوت پکڑنا امپاسبل۔ بے عشق سحرگاہی تقویم خودی مشکل، یہ لالہ پیکانی خوشتر ہے کنارے جو، کہ جو لالہ یہ ٹیولپ جو ہے نا، یہ سب سے زیادہ ہیپی کہاں رہتا ہے؟ کنارے، ندی کے کنارے۔ ندی کا کنارہ کیا ہے؟ تہجد کا وقت۔ سیاد ہے کافر کا، نخچیر ہے مومن کا، یہ دیر کہن جانی بت خانہ رنگ و بو۔
کہ جو صیاد یہ مطلب شکار جو کافر ہے نا اس کو تو دنیا رنگ و بو والی دنیا شہری زندگی آب و تاب یہ اس کو شکار کر لیتی ہے، اور جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے ساری دنیا، اس کی ٹیپ ٹاپ، اس کی گاڑیاں، اس کے بنگلے، اس کے پلاٹ، اس کی جناب اس کی اکیڈیمک کریئرز، اس کے جناب ایجوکیشن، سارا کچھ اس کے لیے ایک شکار ہوتا ہے۔ وہ نخچیر کہتے ہیں مرے ہوئے شکار کو، مومن کے لیے وہ سب کچھ مرے ہوئے شکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر سواری کرتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ اس کو اپنے اوپر سوار رکھتا ہے، اس کی موٹیویشن ادھر سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو رات کا سجدہ ہے اس سے کس قدر کہتا ہے مجھے خوف ہے، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، اینڈ پہ کہتا ہے جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے۔ ابلیس اپنے آپ کو ریفر کر کے اتنی بڑی بات کر رہا ہے، اتنا بڑا کلیم کر رہا ہے، کہتا ہے میں جو کہ باطن ایام یعنی جو سسٹم جو دنیا کا چل رہا ہے صبح و شام، اس کے پیچھے جو کوڈ ہے، جو اس کے پیچھے کوڈ ہے کار فرما، جو اس کو سمجھتا ہے وہ میں ہوں، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصدقیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے، کہ جو کل کا فتنہ ہے نا، جو کل مجھے تھریٹ ہے جس سے، وہ کمیونزم سے نہیں ہے، اور نظام ثابت کدھر ہے کمیونزم کا تھریٹ؟ فتنہ فردا کمیونزم نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ کیوں اسلام ہے؟ ذرا دیکھ لیتے ہیں کس طرح اسلام ہے۔ ایک اور جگہ پہ اقبال نے ایک نظم ہے، اس کا نام ہے ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، اس میں کہتے ہیں لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دائرے کہن سے نکال دو، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، محمد بن سلمان کیا کر رہا ہے؟ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، $1 ملین بات، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ لیکن ہوا نہیں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ دیکھنے والوں کے لیے بہت نشانی ہے، آنکھیں چرانے والوں کے لیے نیند ہے، سو جاؤ۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، اقبال کی ان باتوں سے نا ٹیررزم کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اس کو اپنا قومی ہیرو نہ کہنا، پھنس جاؤ گے۔ اقبال ٹھیک آدمی نہیں ہے۔